अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बलूचिस्तान की कवरेज का सिलसिला जारी है। हम आज इस प्रोग्राम के अंदर वो पहलू उठाएंगे जो अमूमी बहस और मुबाहिसे का हिस्सा तो बनता है, लेकिन ख़ुसूसी उसका तज्ज़िया नहीं होता। मेरी मुराद टारगेटेड किलिंग से है। टारगेटेड किलिंग बलूचिस्तान के अंदर इसका तनाज़ुर कराची की टारगेटेड किलिंग से ज़रा मुख्तलिफ है। यहाँ पर मकसद ये है कि जो नॉन बलोच एलिमेंट्स हैं उनसे इन इलाकों को उनको निकाल बाहर किया जाए, बज़ोरे बंदूक, बज़ोरे गोली, कत्लो गारत गरी के ज़रिए इन एरियाज़ में से प्रोफेशनल ग्रुप्स को बाहर निकाल दिया जाए और खौफ व हरास की ऐसी फ़िज़ा पैदा कर दी जाए कि लोग इस इलाके के अंदर आते हुए दो मरतबा सोचें और इंतहाई मजबूरी के आलम में यहाँ पर टिकें और 2 दिन से ज़्यादा वक्त ना गुजारें, अपनी ज़रूरत पूरी होती यहाँ से चल दें। बलूचिस्तान के अंदर टारगेटेड किलिंग बहुत अरसे से जारी है। मीडिया के अंदर, ह्यूमन राइट्स के हलकों के अंदर बेशुमार वजूहात की बुनियाद के ऊपर इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया। बहुत बड़ी तादाद में मासूम लोग जिनका सियासत या किसी किस्म की तंजीमों के साथ ना कोई लेना ना कोई देना, इस खूनरेज़ी की भीड़ चढ़ गए हैं। ये एक बहुत बड़ा मेथड है। अगर टारगेटेड किलिंग उन लोगों की हो रही है जिनमें से कोई बावर्ची है, कोई नाई है, कोई जूतियाँ गांठने वाला है, कोई चौकीदार है, कोई रेडी चला रहा है, तो इससे मुराद ये है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास इन लोगों का डाटा यकीनन मौजूद होगा। ज़ाहरी शक्ल सूरत को देखते हुए भी टारगेटेड किलिंग होती है कि अगर ये बाहर का लगता है तो इसको मार दिया जाए और खौफ व हरास की कैफियत पैदा की जाए। बहुत सारी ऐसी टारगेटेड किलिंग्स हैं जिनका बाकायदा जो वो एलिमेंट्स हैं ख़ुद को इस ज़मीन का वारिस तस्वर करते हैं और यहाँ से तमाम नॉन बलोचों को निकालना चाहते हैं। उन्होंने बाकायदा उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। अगर आप उनकी प्रेस रिलीज़ के ऊपर जाएँ, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं कि इतने नंबर्स में हमने नॉन बलोचों को मारा। जो वीडियो और ऑडियो मैसेजेस चलते हैं उसके अंदर भी ये एलिमेंट्स अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए नज़र आते हैं। हम किसी भी किस्म के वायलेंस को किसी भी सूरत में इंडोर्स नहीं कर सकते। वायलेंस रियासत की तरफ हो रहा हो, कानून की पामाली की सूरत में, या सियासी बुनियादों पर हो रहा हो। कराची के अंदर हमने रिपोर्टिंग के दौरान आपको बताया कि जब कोई कानून की हद फलांगता है तो वो उस रेल्म में दाखिल हो जाता है जहाँ पर उसकी पकड़ लाजमी है। बलूचिस्तान की टारगेटेड किलिंग के हवाले से 2 अहम पहलू हैं। एक तो ये कि इसके अंदर बिलखसूस नॉन बलोच जिनको अमूमन पंजाबी कहा जाता है मारे गए हैं। अच्छा, पंजाबी की इस्तिलाह जो है वो एक बड़ी अजीब सी इस्तिलाह है। पंजाबी से मुराद ये नहीं है जो पंजाब से आया है। पंजाबी से जो इस्तिलाह ली जाती है कि जो उन लोगों की के नज़रियात के ताबे नहीं है, वो चाहे उर्दू स्पीकिंग हो, वो चाहे पश्तून हो, चाहे वो मुकामी तौर पर सैकड़ों साल से नस्ल यहाँ पर आबाद हो, उसकी ज़मीनें हों, वो पंजाबी करार दिया जाता है। तो पंजाबी एक अमूमी इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल होता है। इस खाते के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मारा गया। और दूसरा जो सबसे अहम और सितम ज़रीफ़ी वाला पहलू है कि अगरचे बलूचिस्तान के अंदर रियासत की तरफ से जो ताकत का इस्तेमाल होता है उसके नतीजे में जो खलफशार है, जो वायलेंस है, जो किलिंग होती है, उसके कोर्ट्स ने भी नोटिस लिए हैं, उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी बड़ी रिपोर्ट्स जारी की हैं। लेकिन जहाँ पर इनोसेंट सिविलियंस मारे जाते हैं उस जगह के ऊपर हमें अमूमी एक खामोशी नज़र आती है। आज के प्रोग्राम में हम पहले तो आपको बताएंगे वो एदाद शुमार जिसके अंदर मासूम इंसानी जानों का ज़िया हुआ, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, और सैकड़ों की तादाद में ये किलिंग हुई और उसके नतीजे में हज़ारों की तादाद में लोगों को यहाँ से अपने साला साल की मेहनत को छोड़ के जाना पड़ा, नस्ल दर नस्ल की इन्वेस्टमेंट को छोड़ के जाना पड़ा। और बलूचिस्तान के बारे में जो बलूचिस्तान से बाहर तस्वीर बनी है वो एक खौफ से तस्वीर बन गई है कि बलूचिस्तान में आते हुए लोग इन टारगेटेड किलिंग्स की वजह से परेशान होते हैं। तो जो ग्रुप्स ये काम करना चाह रहे थे इस मकसद के लिए कि खौफ फैलाएं, वो इस हद तक तो इसके अंदर कामयाब यकीनन हुए हैं कि खौफ उन्होंने फैला दिया है। लेकिन इसका रिएक्शन भी आया है, उसका भी हम तज्जिया करेंगे। पहले हम आपको ज़रा एदाद शुमार बताना चाहते हैं कि पिछले एक तवील अरसे में टारगेटेड किलिंग के अंदर कितने लोग मारे गए और कौन कौन से लोग मारे गए, और उसके बाद इसका अमूमी तज्जिया करेंगे। पाकिस्तान में शुमारियात कोई इतना अहम सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो भी एदाद शुमार सामने आते हैं वो काफ़ी दिल दहला देने वाले हैं।
2006 میں 226 سویلینز اس مارا ماری کا شکار ہوئے، سیکیورٹی فورسز کے 82 لوگ مارے گئے، ملیٹنٹس 142 کے قریب، اور ٹوٹل 450 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 2007 میں حالات کچھ بہتر نظر آئے، مگر پھر بھی سویلینز کی تعداد 124، سیکیورٹی فورسز 27 اور ملیٹنٹس 94 تھے۔ 2008 میں 130 سویلینز، 111 سیکیورٹی پرسنل اور 107 ملیٹنٹس۔ 2009 میں 152 سویلین، 28 سیکیورٹی فورسز کے پرسنل اور 37 ملیٹنٹس۔ پچھلے سال یعنی 2010 میں 274 سویلینز، 59 سیکیورٹی پرسنل اور 14 ملیٹنٹس۔ سیکیورٹی پرسنلز اور ملیٹنٹ کی اموات بعض اوقات باقاعدہ آپریشنز میں اور بعض اوقات آئی ای ڈیز، کراس فائرنگ یا سنائپر فائرنگ میں ہوئی۔ لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ سویلینز کی اکثریت ٹارگیٹڈ کلنگ کی نظر ہوئی، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو عمومی طور پر نہ اس طرف تھے اور نہ اس طرف تھے۔ ان کو صرف اس وجہ سے مارا گیا کہ ان کی اموات کو سیاسی طور پر بیچا جا سکے، اور ان کے ذریعے تمام بلوچستان میں اور پاکستان بھر میں عمومی طور پر نان بلوچوں کے خلاف خوف اور سراسیمگی کی فضا پیدا کی جا سکے۔ اس قتل و غارت گری کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹس کے سامنے تو کچھ اہداف تھے، لیکن یہ سویلینز جو مارے گئے ان کے سامنے نہ کوئی اہداف تھے، نہ ان کے کوئی مقاصد تھے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ بے نام لوگ تھے جو گمنام اور تاریک راہوں میں خواہ مخواہ مارے گئے۔ ان کلنگز کے اندر ایک آپ کو ڈیفینیٹو ایتھنک پہلو نظر آتا ہے۔ وہ تمام گروپس جو اپنی ایتھنیسٹی کو سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے تمام ایتھنک گروپس کو ہم نے یہاں سے نکال باہر کرنا ہے، چونکہ ہم ہی اس تمام سرزمین کے کلیمنٹس ہیں۔ تاریخی طور پر ان کے کلیمز کی کیا حیثیت ہے، یہ ایک سیپریٹ پروگرام کے اوپر میں ہم بات کر سکتے ہیں۔ وہ گروپس جو ہیں وہ انوسنٹ سٹیزنز کو مارتے ہیں۔ کسی بھی ریاست کے لیے رنگ، نسل، ایتھنیسٹی اور اس قسم کی تمام ڈویژن سے بالا ہو کر قانون کا اطلاق کرنا لازم ہوتا ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ کوئی ریڑھی والا ہے اور کوئی کہاں سے آیا ہے، پاکستان کی ریاست کو تمام شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر یہ تحفظ فراہم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن کوئٹہ جیسے شہروں کے اندر یا بلوچستان کے دوسرے ایریاز کے اندر جہاں پر سیٹلرز آباد ہیں، ایک تو سیٹلرز کی اصطلاح ہی بڑی کنٹروورشل ہے، لیکن سیٹلرز آباد ہیں، وہاں پر تو ریاست کی ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ تمام جو میں نے آپ کو اعداد و شمار دیے، ان کے لیے کہیں پر کمپنسیشن کا انتظام بھی نہیں ہے۔ اس کے ذریعے بزنس کا لاس کتنا ہوا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کی زندگیاں کتنی تباہ ہوئی ہیں، اس ریاست کے پاس کوئی ایسٹیمیشن یا کوئی انالیسز نہیں ہے۔ ان لوگوں کو کمپنسیٹ کس طریقے سے کرنا ہے، ریاست نے یہ تمام کا تمام معاملہ ان لوگوں کی یا ان لواحقین کی ثوابدید پر یا قسمت پر چھوڑ دیا ہے جو اس وائلنس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس وائلنس سے کتنی فیملیز متاثر ہوئی ہیں اور لوگ کس خوف کے اندر مبتلا ہیں، اس کی ایک جھلک ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ٹارگیٹڈ کلنگ کی وجہ سے کوئٹہ اور بلوچستان کے دوسرے شہروں کے محلے خالی ہو گئے ہیں۔ آپ کو اندرون شہر جا کر دیکھنا ہوگا کہ یہ جگہیں کبھی کتنی آباد تھیں اور اب کتنی غیر آباد ہیں۔ جو اکا دکا لوگ ان محلوں میں بستے بھی ہیں، انہوں نے بھی سیکیورٹی کے اپنے تئیں اعلیٰ ترین انتظام کیے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ ہر طرف بندوق کا سایہ ہے، ہر جگہ پر آپ کو سیکیورٹی گارڈز نظر آئیں گے۔ یہ گیٹڈ محلے بن گئے ہیں، یعنی وہ گلی اور محلے جہاں پر سے گزر بسر آسانی سے ہوتی تھی، اب یہاں پر گیٹ لگا دیے گئے ہیں۔ یہ نان بلوچوں کے محلے کہلائے جاتے ہیں۔ یہاں کے بہت سے رہائشی یا تو ٹارگیٹڈ کلنگ کا نشانہ بن گئے یا پھر اس خوف کے مارے کہ ان کی جان نہیں بچ پائے گی، یہ جگہیں اونے پونے داموں بیچ کر چلے گئے۔ یہاں پر جو نئے گھر بن رہے تھے وہ جوں کہ توں چھوڑ دیے گئے۔ جو لوگ ان جگہوں پر رہنا چاہتے تھے اور بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے تھے، انہوں نے یہ جگہیں بیچ تو نہیں دیں، لیکن اونے پونے داموں کرائے پر یقیناً دے دی ہیں۔ یہاں پر پراپرٹی کی قیمت بھی انتہائی سستی ہے، اور بعض جگہوں پر اگر آپ بلوچ ہیں یا کم از کم نان بلوچ نہیں ہیں تو آپ کو یہ مکان نسبتاً آسان قسطوں پر یا آسان کرائے پر مل جائیں گے۔ یہ لوگ سینکڑوں نہیں
ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے نکل کر نقل مکانی کر گئے ہیں۔ بلوچ اور نان بلوچ کی تقسیم کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پہچانے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ بہت سے پنجابی، جس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو نان بلوچ ہے، ان جگہوں کو چھوڑ کر پشتونوں کے علاقے میں آباد ہو گئے ہیں۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ یہاں پر ٹارگیٹڈ کلنگ کا شکار ہو جانے والوں کے لواحقین سے بات کریں، لیکن کوئی بھی یہ رسک لینے کو تیار نہیں تھا۔ ہم نے یہ بھی گارنٹی آفر کی کہ ہم آپ کو کیمرے کے سامنے لائے بغیر آپ کی کہانی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سویلینز کو تو چھوڑیے، پولیس والے بھی یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ خوف اتنا ہے کہ لوگ منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ شام ہوتے ہی بازار خالی ہو جاتے ہیں اور لوگ گھروں کے اندر دبک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ وہ شہر تھا جہاں پر ہر کوئی آرام سے رہتا تھا، لیکن اب یہ آرام نظر نہیں آتا۔ ہر طرف آپ کو وہ لوگ نظر آتے ہیں جو اپنے اپنے زخم چھپائے گلیوں محلوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں اور اندرونی طور پر نقل مکانی کر چکے ہیں۔ جو لوگ بلوچستان کی نام نہاد آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس تمام ریاستی پالیسی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے بلوچوں کے اوپر ان کے الزام کے مطابق عذاب آیا ہوا ہے۔ اگر آپ ان گروپوں کے بیانات سنیں تو ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 13,000 کے قریب ان کے کارکن خفیہ ایجنسیوں کی تحویل میں ہیں۔ اگر آپ بلوچستان ہائی کورٹ کے ریکارڈ کو دیکھیں تو اب تک 95 لاپتہ افراد بازیاب ہو چکے ہیں، 50 کے قریب لاپتہ افراد کے مقدمات نپٹائے جا چکے ہیں اور ابھی تک 34 مقدمات زیر سماعت ہیں۔ یہ تمام لوگ یقیناً مسنگ ہیں، لیکن مسنگ لوگ کیوں ہیں؟ اور وہ لوگ جو سویلین کہلائے جاتے ہیں، جو اپنی روزی کمانے کے لیے ان شہروں میں آباد تھے، ان کا ان مسنگ لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ بلوچستان کی آزادی کے نعرے کے سائے تلے اتنے معصوم لوگوں کا خون ہو چکا ہے کہ جس کا اندازہ یہ اعداد و شمار بھی نہیں دے سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے خاندان موجود ہیں جن کے لوگ ٹارگیٹڈ کلنگ کا شکار ہوئے اور انہوں نے اسی میں عافیت جانی کہ ریکارڈ کا حصہ بننے کے بجائے وہ کسی اور شہر جا بسیں۔ ٹارگیٹڈ کلنگ کے اعداد و شمار انڈر ایسٹیمیٹس ہیں۔